تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخمسة ونصيب عبد الله العظيم المصطفى والمرتضى وبناء الفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم. وصيام وبني بسرور سما مددي بالدري مددي كعبي مددي وكتابي على أستاذ كشتي ضيفا بشكتارات كشتي فهم ضيفا لعثمان أمني مدد كل يا معين الدين كشتي مدد كل يا معين الدين كشتي مدد كل يا معين الدين كشتي قادرية ناريا وزيادني جنب دنجي الشيخ أحمد رضا فاطب بعالمي جنب سرورا شاہ قریبا دستگیر اشرف حرمت روح پیمبری قیدت ونسوئیما ہم پہ ہو احمد کا سایہ اشرف کرم سیدی مختار اشرف آصفا کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہر مشکل خوشا کے واسطے کربلا رد شہید کربلا کے واسطے ایک مرتبہ جی لگا کر محبت کے ساتھ اپنے پاک قصیدہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ایک مرتبہ اور بندے پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. نبی اور آل علی پر جتنا نبی سے پیار کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا سبحان اللہ وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اگر اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ اور بولیے یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دیکھیے سردی کی راتیں ہیں اور 12 بجنے جا رہے ہیں یا 12 بج چکے ہیں میرے پاس پتہ نہیں 12 کتنا ٹائم ہے. 12 بجنے جا رہے ہیں الحمدللہ اور 7 بجے عشاء کی اذان ہوتی ہے. 8 9 10 11 12 عشاء کی اذان کو 5 گھنٹے ہونے والے ہیں. تو یہ پروگرام تقریر کرنے کا وقت نہیں بلکہ اس وقت پروگرام کا اختتام ہو جانا چاہیے. خیر ماشاءاللہ آپ لوگوں نے محنت کی ہے کاوشیں کی ہیں تو آپ نے بلایا ہے تو ضرور آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی نوجوانان کمیٹی نے محنتیں کی ہیں اللہ سب کی محنتوں کو قبول و مقبول فرمائے. بہتر فضا دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے. اور جو ہمارے اسلامی بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہیں باہر ان سے میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اندر آ جائیں گے تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی بیٹھے ہیں تو مجھے تھوڑا بولنے میں مزہ آئے گا. ورنہ حضرات محترم یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہندوستان کا نقشہ آپ نے بنا رکھا ہے ادھر. تو ہمیں اللہ رب العزت نے بکھیرنے کے لیے نہیں بلکہ اکٹھا ہونے کے لیے پیدا فرمایا ہے. ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے اور اکٹھا ہی بیٹھنا ہے. ایک ہی سب پہ کھڑے ہو گئے محفوظ و حیات نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ. یہ چائے کا رول جو ہے میرے بھائی آپ چاہے اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی ہو آپ ابھی لے جائیے کیونکہ اس میں انتشار ہوتا ہے. آپ اگر 2 منٹ میں پی سکے تو ان کو دے دیجیے. ادھر تو لے کے بتانا چاہیے ان سے برائی لے لوں گا میں ان کو پلا دیجیے
کوئی بات نہیں، تو وہ بھی برا بلا کہیں گی کہ 3 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہیں، مولانا صاحب نے چائے نہیں پی تھی، تو حضرات 2 منٹ میں ہماری اسلامی بہنیں اگر وہ پی لیں گی تو بڑی مہربانی ہوگی، لیکن آپ کو نہیں پینے دوں گا، اس لیے کہ حضرات اچھے کی ویڈیو بنا تو آپ ماشاءاللہ محبت سے سنتے ہیں الحمدللہ، اور محبت سے سنیں گے انشاءاللہ، تاکہ جو کچھ میں عمل کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تقدیر دل پر لے کے جائیں۔ ایک مرتبہ اور بولیے یا رسول اللہ، پکڑنے میں اتنی دیر ناڑ کے شیخ قاضی صاحب ماشاءاللہ ابھی عمر چھوٹی ہے، ان کے دادا جو تھے ماشاءاللہ بڑی محبت ہم سے رکھتے تھے، ان کے گھر پر ہمارا آنا جانا کافی تھا، اور انہوں نے اپنی حیات میں الحمدللہ اتنی سی عمر میں اللہ نے ان کو نوازا ہے بہت سے، اور تقریر کر رہے تھے، اللہ اور زیادہ ان کو مزید بولنے کا ملکہ عطا فرمائے، آمین، کامیابی عطا فرمائے، آمین، خدمت کا جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ تمام علماء اہل سنت یہاں بیٹھے ماشاءاللہ، میں ہر ایک کا نام نہیں لے سکتا، یہ سب میرے سر کے تاج ہیں۔ حضرات جن لوگوں کی آپ خدمات کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، آمین۔ جتنے بھی یہاں پہ حاضرین بیٹھے ہیں سب کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ سننے کے لیے تیار ہیں ماشاءاللہ؟ چائے بیٹھے ادھر مطلب نکل جانا حضرات۔ اور جو اسلامی بھائی دیکھیے، مجھے آپ کو اندر بلانا بھی آتا ہے اور بھگانا بھی آتا ہے، میں محبت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں، جو لوگ پٹی پر بیٹھے ہیں وہ نبی کی محبت میں اندر آ جائیں گے تو بڑی بڑی کی مہربانی ہوگی، اور آپ کی چائے جو باہر ہے وہ بھی بند کر دیں۔ دیکھیے حضرات، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، آپ نے مجھے بلایا ہے تو کچھ سننے کے لیے بلایا، آپ ماشاءاللہ پٹی پہ روز بیٹھتے ہیں، اور میں ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، الہی میری کشتی کو سمندر کر دے، الہی میری کشتی کو سمندر کر دے، جتنے باہر ہیں انہیں پنڈال کے اندر کر دے۔ تو انشاءاللہ امید ہے ہم اندر آئیں گے، کیونکہ یہ جنت کی کیاری ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد نہیں ہے، پیٹھ میں درد نہیں ہے، تو انشاءاللہ وہ اندر آئیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں اندر آنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ غریب نواز نے ہی بٹھا دیا ہے، تو غریب نواز نے 800 سال پہلے اونٹوں کو بٹھایا تھا، وہ نہ اٹھ سکے لیکن تو یہ کیا اٹھ سکے؟ اگر یہ غریب نواز کے غلام ہوں گے تو یقیناً اٹھیں گے حضرات محترم۔ اور اگر غریب نواز نے اس طریقے سے انہیں بٹھا دیا ہے تو پرسویں رات جو حال آیا تھا کہ نہیں اب نہیں اٹھ سکتے، اس کی نوکر چاکر آنے کے کہ ہم نے بٹھا دیا ہے نہیں اٹھیں گے، لیکن امید ہے یہ غریب نواز کے چاہنے والے ہیں، غریب نواز کے غلام ہیں، انشاءاللہ العزیز آنے کی کوشش کریں گے، چاہے چند منٹ بات کریں۔ آپ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ حضرات دیکھیے، یہ محفل جو ہے کانگڑی کمیٹی والے عارف صاحب، شاکر صاحب، راقب صاحب، کتنے کمیٹی والے تھے؟ پٹھان صاحب کانگڑی کمیٹی والے، ماشاءاللہ اللہ سب کی محنتوں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ اور بہت اچھے لوگ ہیں آپ جو محفل کو سجایا ہے، ہر جگہ قوالی کا دور ہے۔ دیکھو ہم قوالی کو اس لیے نامناسب سمجھتے ہیں کہ آج کل قوالی میں جو اشعار بولے جاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق جو اشعار پڑھے جاتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن آج قوال بے عمل آتے ہیں، جن کے پاس داڑھی نہیں ہے، جن کے پاس نماز نہیں ہے، جن کے پاس شریعت نہیں ہے، حضرات لوگ مزارات پر آتے ہیں قوالی کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے حوصلوں کو میں داد دیتا ہوں جو الحمدللہ اس شہر کے اندر، گاؤں کے اندر 13واں قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں۔ مولا تعالیٰ ان کے فیضان سے مجھے آپ کو سب کو مالا مال فرمائے، آمین۔ ان کے صدقے میں ہم سب کی دنیا اور آخرت کو کامیاب بنائے، آمین۔ دیکھیے ولی تو کوئی سا بھی ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ولی کوئی سا بھی ہوتا ہے وہ شان والا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ پہلے آپ آنے کا یا مقصد سن لے کہ ہمیں آنے سے ملتا کیا ہے۔ بغداد شہر میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک کفن چور رہتا تھا، اس کا کام یہ تھا کفن چرانے کا، کسی کا انتقال ہوتا تھا تو وہ کفن چراتا تھا۔ تو حضرات محترم کفن چرانے کا معاملہ اس کا بہت رہتا تھا،
وہ صرف اس نیت کو لے کے جاتا تھا کہ مجھے کفن چرانا ہے، اس نیت کو لے کے جاتا تھا مجھے کفن چرانا ہے۔ وہ کفن چراتا تھا، بیچتا تھا اور اپنے پریوار کی پرورش کرتا تھا۔ لیکن اچانک کیا ہوتا ہے کہ اسی شہر میں دارالسلطنت میں ایک اللہ کی ولیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ کی نیک بندی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم اس کفن چور نے کہا کہ مجھے آج بھی کفن چرانا ہے، تو اللہ کی نیک بندی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اور حضرات وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پہ قبر ہے، رات کو مجھے آنا ہے، کفن چرانا ہے۔ رات کے کسی حصے میں وہ چور پہنچتا ہے اور کفن چرانے کے لیے پٹلے ہٹاتا ہے، مٹی ہٹاتا ہے اور اندر ہاتھ ڈالتا ہے۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالتا ہے اللہ کی نیک بندی نے اس چور کا ہاتھ پکڑ دیا اور فرمایا آج دنیا کو کیا ہو گیا، ایک جنتی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ حضرات محترم اللہ کی نیک بندی سے وہ کفن چور بولا اللہ اکبر کہ تیرے نیک ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے، تو نیک تھی، ولیہ تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، راکیہ تھی، ساجدہ تھی، متقی اور پرہیزگار تھی، لیکن میں نے تو جب سے ہوش والا ہے زندگی پر کفن چرائے ہیں، میرے جنتی ہونے میں کیا معاملہ ہے، میں تو جہنمی انسان ہوں۔ تو اللہ کی ولیہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو جہنمی تھا، تو چور بدکار تھا، لیکن جیسے ہی میری روح نکلی، میری روح کو لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا اے میری بندی تو مجھے راضی کر کے آ جائی ہے، تیری کوئی تمنا ہے تو بتا۔ تو اللہ کی ولیہ نے اللہ سے عرض کی مولا میری اور کوئی تمنا نہیں، بلکہ میں یہ چاہتی ہوں جتنے میرے جنازے میں بندے شریک ہوئے تھے تو ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری تمنا پوری کرتے ہیں، جتنے بھی تیرے جنازے میں شریک ہوئے تھے چاہے وہ کسی بھی نیت کو لے کر آئے تھے ہم نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو اب بنیرا کے غریب مسلمانوں جب ایک ولیہ کے جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے ایک جہنمی جنتی بن سکتا ہے تو تم بھی ایک قطب البنات کی محفل میں شریک ہو چکے ہو۔ آج گناہوں کا سیاہ دفتر نہ دیکھا جائے گا بلکہ تم کے صدقے میں اللہ ہماری مغفرت فرما کے ہمیں بھی جنتی بنا دے۔ سبحان اللہ۔ ہم الحمدللہ ہم ایک بہت بڑے قطب، دیکھو ولی الگ ہوتا ہے قطب الگ ہوتا ہے، ولی اور قطب میں فرق ہوتا ہے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ قطب نام دوسرا ہے لیکن آپ کا لقب قطب المدار ہے۔ مطلب کیا ہے؟ قطب الگ ہوتا ہے، ولی قطب کی شان کیا ہوتی ہے؟ قطب جب چاہے کسی کی ولایت چھین سکتا ہے۔ قطب اسے کہتے ہیں جب چاہے کسی کی ولایت چھین سکتا ہے۔ تو قطب المدار کی شان وہ ہے، وہ شان ہے کہ وہ جب چاہے کسی کی قطبیت بھی چھین سکتا ہے، وہ شان ہے قطب المدار۔ تو جو ولایت چھین سکتا ہے تو ان کی شان یہ بھی ہے کہ وہ ولایت عطا بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ ایک قطب المدار کا عرس منا رہے ہیں، یہ باادب محفل ہے، یہ بڑی حضرات محترم باادب محفل ہوا کرتی ہے، عزت والی محفل ہوا کرتی ہے، شان والی محفل ہوا کرتی ہے۔ جو ان محفلوں میں بیٹھتا ہے جس طریقے سے ولی عزت والا ہوتا ہے، خواجہ نظام الدین عزت والے، قطب الدین عزت والے، علاء الدین عزت والے، فرید الدین عزت والے، نظام الدین عزت والے، شمس الدین عزت والے، قطب المدار ولی الدین عزت والے، جو ان محفل میں بیٹھتا ہے وہ بھی عزت والا بن جاتا ہے، وہ بھی وقار والا بن جاتا ہے، وہ بھی مرتبے والا بن جاتا ہے۔ قرآن نے جبھی تو کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ہم نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو تقریر کے بعد ایک نے پوچھا کہ مولانا آپ کہتے ہیں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بولے مجھے تو کوئی سچا نظر نہیں آتا۔ میں نے کہ بیٹھ جائے سچا نظر نہیں آتا کہ قرآن کے تیسرے پارے کی آپ مخالفت کر رہے ہیں۔ قرآن نے اعلان فرمایا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی سچا رہے گا قیامت نہیں آ سکتی۔ سچا ہے جبھی تو دنیا قائم ہے، سچے ہیں جبھی تو دنیا اللہ اکبر آج تک موجود ہے۔
تو میں نے اس سے کہا میاں جو سچا ہوتا ہے اسے ہی سامنے والا سچا نظر آتا ہے، تو جو خود جھوٹا ہو اسے سامنے والا، ارے چور کو سامنے والا کیا نظر آئے گا؟ چور ہی نظر آئے گا، پاکیزہ تو نظر نہیں آئے گا۔ جو خود جھوٹا ہو اسے سامنے والا بھی جھوٹا ہی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اکبر، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ ابو جہل مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا محمد بن عبداللہ تم سے زیادہ کوئی بدصورت نہیں ہے معاذ اللہ۔ مصطفیٰ نے فرمایا صدقہ، تم نے سچ کہا۔ اللہ اکبر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دنوں بعد صدیق اکبر آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا میں نے سچ کہا۔ تو اللہ اکبر، صحابہ اس بات کو بھی سن رہے تھے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں باتیں سچی کیسے ہو سکتی ہے؟ پہلے ابو جہل آیا، اس نے کہا آپ سے زیادہ بدصورت کوئی نہیں معاذ اللہ، آپ نے کہا تم نے سچ کہا۔ اب صدیق اکبر آ گئے، انہوں نے کہا آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں، آپ نے کہا سچ کہا، دونوں باتیں سچی کیسے ہو سکتی؟ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا جو جیسا ہوتا ہے سامنے والا ویسا ہی نظر آتا ہے۔ ابو جہل خود برا ہے اس لیے میں برا نظر آ رہا ہوں، صدیق خود اچھے ہیں اس لیے میں اچھا نظر آ رہا ہوں۔ جو جیسا ہوتا ہے سامنے والا ویسا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم سچوں کی محفل میں ہیں، سبحان اللہ۔ ان کا نام اللہ اکبر، ان کا لقب قطب المدار۔ اب انہی پر تھوڑی گفتگو میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا کرنے کی۔ دیکھیے نیند تو نہیں آ رہی، آپ گھٹنے نیچے تو چت کر لو، کیونکہ بزرگوں نے کہا ہے جن کے گھٹنے اوپر ہو جاتے ہیں ان کا وقت بہت قریب ہو جاتا ہے، وقت مرنے کا نہیں وقت سونے کا قریب ہو جاتا ہے۔ ابھی تو بہت سیدھا ہے، نوجوانوں کو کام کرنا ہے۔ حضرات محترم الحمدللہ آنے والا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، تمہاری یہ عمر دین کے لیے ہے، تمہاری یہ عمر مسجد و مدرسوں کے لیے ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ورنہ نوجوان اس وقت کیا کیا کام کر رہے ہیں، کوئی 12-1 بجے اٹھ سیدھے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے کرم فرما رکھا ہے کہ آپ کو کسی کے باپ کی محفل میں نہیں، رسول پاک کی محفل میں۔ آپ جانتے ہیں قطب المدار، قطب المدار وہ شخصیت ہیں جو والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہے اور والدہ کی طرف سے حسنی سید ہے، نجیب الطرفین ہے قطب المدار۔ جس طریقے سے غوث اعظم حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں، غریب نواز حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہیں، اسی طریقے سے قطب المدار حسنی سید بھی ہے اور حسینی سید بھی ہے۔ اس کا مطلب قطب المدار نے حسن کا فیض بھی پایا، حسین کا فیض بھی پایا، تو جو ان سے پیار کرے گا، محبت رکھے گا، عقیدت رکھے گا، اسے حسن کا فیضان بھی ملے گا، حسین کا فیضان بھی ملے گا۔ حضرات محترم، وہ قطب المدار۔ اب دیکھیے قطب المدار کون ہے؟ آپ جانتے کہ حضور کی بیٹی کا نام، ویسے تو 4 بیٹی حضور کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، لیکن سب سے پیاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ زہرا، فاطمہ رضی اللہ۔ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیٹی ہے۔ کون ہے؟ حضور کی بیٹی کا نام فاطمہ، ان کے بیٹے کا نام امام حسین، ان کے بیٹے کا نام امام زین العابدین، ان کے بیٹے کا نام امام باقر، ان کے بیٹے کا نام امام جعفر، ان کے بیٹے کا نام اسماعیل اول، ان کے بیٹے کا نام حضرت محمد، ان کے بیٹے کا نام اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے کا نام ظہیر الدین، ان کے بیٹے کا نام بہاء الدین، ان کے بیٹے کا نام قطبۃ الدین، اور ان کے بیٹے کا نام بدیع الدین جن کا ہم عرس منا رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر نسل ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کس دن قطب المدار پیدا ہوا؟ پتہ ہے کسی کو کس دن پیدا ہوا؟ تاریخوں کو یاد رکھا، کس دن قطب المدار دنیا میں تشریف لائے؟
میرے قطب المدار کا جو تاریخ ولادت ہے وہ 1 شوال ہے. کتنا؟ 1 شوال. 1 شوال. ایک تاریخ. اب 1 شوال دن کون سا ہے؟ 1 شوال کو ہوتا کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 1 رمضان سے 30 رمضان تک روزے رکھے جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں اس کے بعد 1 شوال آتا ہے, عید منائی جاتی ہے. 1 شوال کو کیا ہوتا ہے؟ عید. عید ہوتی ہے. دنیا عید کی خوشی مناتی ہے. آپ کو بھی عید ملتی ہے, ہمیں بھی عید ملتی ہے. جب چھوٹے تھے تو پیسے ملتے تھے, کوئی کیا دیتا ہے عید کا تحفہ, کوئی کیا گفٹ دیتا ہے, کوئی کیا گفٹ دیتا ہے, کوئی پیسے دیتا ہے, کوئی کپڑے دیتا ہے, کوئی کیا دیتا ہے. رشتہ داروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھئی آج عید ہے, پیسے تمہیں دیے جائیں گے, کپڑے تمہیں دیے جائیں گے, یہ چیز تمہیں دی جائے گی. لیکن اللہ نے بھی قسم خدا کی دنیا کو شوال میں 1 شوال کو عیدی عطا فرمائی تھی. کیا عیدی عطا فرمائی کہ جب حضرت پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے پیسے سے نہیں نوازا, کپڑوں سے نہیں نوازا. اللہ کی طرف سے عیدی جو ملی, دنیا کو ایک قطب عطا کر دیا. دنیا کو کیا عطا کر دیا؟ ایک قطب. ولی نہیں بلکہ قطب عطا کر دیا. 1 شوال کو حضرت پیدا ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ جب ولی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. جس طریقے سے یہ پچھلا مہینہ ربیع الثانی کا تھا, غوث اعظم پیدا ہوئے, دنیا کو کیا ملا تھا کہ جس وقت عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے, گیلان کے اندر اللہ نے کیا دیا تھا کہ جتنے بھی گیلان کے اندر عورتوں کے بچوں نے جنم لیا تھا, اللہ نے سب کو لڑکا دیا تھا, اور لڑکا ہی نہیں دیا تھا, ہر لڑکے کو اللہ نے ولی بنا دیا. سبحان. یہ ولیوں کی شان ہوتی ہے. یہ قطب مدار کی شان تھی کہ اللہ نے 1 شوال کو روئے زمین پر قطب کو بھیجا, عیدی کی تحفہ عید دے کر بھیجا. حضرات کو دوسری بات آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا نا, میرا بیٹا آواز کھینچ رہا ہے, ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ. قطب المدار کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے؟ کتنی؟ 1 شوال. ماشاءاللہ. حضرات محترم, اس کے بعد آپ کی والدہ کہتی ہے کہ جس وقت میرا بچہ پیدا ہوا, میرا نورہال پیدا ہوا, میرا لخت جگر پیدا ہوا, حضرات کہتی ہے کہ میرا کمرہ نور سے معمور ہو گیا, میرا کمرہ نور سے جگمگا گیا. اب نور سے معمور کیوں نہ ہوں, آپ جانتے ہیں کہ اللہ اکبر قطب المدار حسن کی اولاد بھی ہے, حسین کی اولاد بھی ہے. اور حسن کس کی اولاد ہے آپ جانتے ہیں, حسین کس کی اولاد ہے؟ وہ فاطمہ کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے؟ حضرت فاطمہ کی اولاد. اور فاطمہ کون ہے کہ اللہ اکبر, جو فاطمہ آپ جانتے ہیں 300 دن کنٹینیو نماز پڑھتی تھی حضرت فاطمہ. دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں جو مہینے میں 30 دن نماز پڑھ سکے. حضرات محترم, کچھ ایام ایسے آتے ہیں ان پر نماز معاف ہے, لیکن فاطمہ کی وہ شان ہے کہ 300 دن کنٹینیو حضرت فاطمہ نماز پڑھا کرتی تھی. اب اللہ اکبر کبیرہ ماہرین کہتے ہیں, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس ایام میں نماز معاف ہوتی ہے وہ بلڈ اور خون کا معاملہ ہوتا ہے. وہ خون بچے کی پیدائش کے لیے ضروری ہوتا ہے, اس سے ہی کڈنی بنتی ہے, اس سے ہی لیور بنتا ہے, اس سے ہی ہاتھ پیر بنتے ہیں, سب کچھ بنتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کو وہ بلڈ نہیں تھا, وہ خون نہیں تھا, تو حضرت حسن بنے تو بنے کس میٹیریل سے, حسین بنے تو بنے کس میٹیریل سے. تو اللہ اکبر, تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام حسن امام حسین جو بنے ہیں وہ خون سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے پیدا کیے گئے. جو کہا ہے تو ہے سایہ نور کا, عضو ٹکڑا نور کا, سایہ کا سایہ نہ ہوتا نہ سایہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے شہر نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ. تو آپ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو کمرے میں روشنی پھیلی. کیوں نہ پھیلے؟ جب فاطمہ کے بیٹے نور سے پیدا ہوئے تو
قطب المنار بھی تو نور ہی کی اولاد ہے. نور نہیں پھیلے گا تو کیا ہوگا؟ نور ہی نور کمرے کے اندر تھا. اب اللہ اکبر کبیرہ. آپ کی والدہ خود بتاتی ہے کہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا، میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو ولی پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ ولی. اب تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے، ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد، باپ ولی ہوتا ہے، ماں ولی ہوتی ہے تو اولاد بھی ولی ہوتی ہے. میں تو یہ کہوں گا باپ صالح ہو، ماں خیر ہو تو بیٹا ولی پیدا ہوتا ہے، اور باپ ابو صالح ہو اور ماں ام الخیر ہو تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. تو اللہ اکبر. بیٹے کا تعلق تو ماں باپ سے ہے. اگر باپ نمازی ہے تو بیٹا نمازی ہوگا، ماں پردے دار ہے تو بیٹی پردے والی ہوگی، باپ نیک ہے تو بیٹا نیک ہوگا، ماں نیک ہوگی. اللہ اکبر. اس گھر میں غوث اعظم پیدا کیوں نہیں ہوں گے کہ سیب جو بہ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ. آپ جانتے ہیں کہ سیب تو بہ رہا تھا، دھوکے میں کھا بھی لیا، بھوک لگ رہی تھی تو کیا ٹینشن والی بات تھی، لیکن تقویٰ تھا باپ کے اندر، پرہیزگاری تھی نوجوان کے اندر، حضرات محترم سچائی تھی نوجوان کے اندر. جبکہ چرایا نہیں تھا، پیڑ سے توڑا نہیں تھا، کسی کے کمرے سے لائے نہیں تھے، سیب تو بہ رہا تھا، کھا لیا، بھوک میں کیا ٹینشن ہے. لیکن ایمان نے اللہ اکبر اندر سے چھینو گا کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے، الٹے پیر چلو. یہ اس لیے کہ آپ عید المدار کا عرس بھی مناؤ اور کچھ ان کی بارگاہ سے ایسی چیز لے کے جاؤ کہ ہم اپنی زندگی کو بھی تبدیل کریں. ہم ایسا نہیں کہ ہم لنگر کھائیں، ہم سب کچھ کریں، لیکن حضرات ان کے نقش قدم پہ بھی چلنے کی کوشش کریں. جب بھی تو ہم خود برباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال ہوئے. حضرات سیب بے رہا ہے، سیب بیتے بیتے کھا لیا، لیکن الٹے پیر چل رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو پکڑا جاؤں. آپ الٹے پیر واپس چلتے چلتے باغ میں پہنچے. باغ کے مالک کو تلاش کیا تو کہا سو رہے ہیں، نماز کا وقت ہوگا تو اٹھیں گے. ابھی اٹھا نہیں سکتے. جب حضرات نے محترم دیکھا کہ انتظار کر رہے ہیں کب آذان ہو، کب آذان ہو، کب باغ کے پودوں کو اٹھاؤں گا. آذان ہوئی، حضرت نے چادر پھینکی، نوجوان کو دیکھا. آپ کون؟ آپ کون؟ کہا آپ کا ایک سیب دے رہا تھا، میں نے کھا لیا، آپ معافی کر دیجیے مجھے. اللہ اکبر. اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا کہ پتہ نہیں کتنے سیب روز بہ جاتے ہیں، لوگ کھا لیتے ہیں، کبھی کوئی معافی کے لیے نہیں آتا. لیکن آج یہ کیسا نوجوان ہے، یہ کیسا تقوی والا نوجوان ہے کہ سیب کھا لیا، بہ گیا تھا تو آنے کی ضرورت کیا تھی. آپ نے سوچا سچا انسان ہے، اچھا انسان ہے، نمازی انسان ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حضرت نے فرمایا سیب کی معافی تو معاف کر دوں گا، لیکن پہلے میرے 12 سال باپ کی خدمت کرنی پڑے گی. کتنے سال؟ نصیحت پکڑی دیئے، نصیحت پکڑے آپ. 12 سال باپ کی خدمت. کیا جرم تھا؟ سیب جان بوجھ کے نہیں، ندی میں بہ رہا تھا، دھوکے سے کھا لیا. اللہ اکبر. کھا لیا کوئی بات نہیں، کھا لیا، لیکن آپ نے عرض کی حضور میں آپ کے باپ کی 12 سال خدمت کروں گا، لیکن سیب کی معافی معاف کر دینا. حضرات محترم 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 12 سال سیب کی معافی کے لیے اللہ اکبر خدمت کی. جب 12 سال ہو گئے عرض کی حضور اب تو 12 سال ہو گئے، کلین چیٹ چاہیے، کلین چیٹ چاہیے، اب تو معاف کر دیجئے. حضرت نے فرمایا ابھی معافی نہیں ہوگی. دیکھیے باپ کتنا نیک. نوجوانوں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ نیک بن جائیں، اور اسلامی بہنیں جن کی شادی ہو گئی ہے وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی اس سے عبرت پکڑیں. یہ واقعات صرف اللہ اکبر صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کچھ عبرت پکڑیں، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی دنیا کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی اولاد کو سنواریں. 12 سال سے کی معافی معاف کا بھی معافی نہیں ہوگی. کہ حضرت کیا کرنا پڑے گا؟ کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، پیروں سے چلتی نہیں، اس کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی.
اللہ اکبر، ایک سیب اور اتنا بڑا معاملہ. دیکھیے تقویٰ نہیں ہے تو کیا ہے، پرہیزگاری نہیں ہے تو کیا ہے. ہم کہاں پرہیزگار، ہمیں تو 1000 آئے تب ہزم، 2000 آئے تب ہزم، 5000 تب ہزم، ڈکار کا اس کا بھی مل جائے، اس کا بھی مل جائے، اس کا بھی مل جائے. پھر کہہ رہا ہے مولانا تعویذ دے دو اولاد بگڑ گئی. اگر تعویذ کیا لٹکا، مولانا کو لٹکاتے جب بھی کچھ نہیں ہونے کا. اس لیے کہ پورا ستیاناش تم نے اوپر سے کر لیا، پورا معاملہ اوپر سے بگاڑ لیا. خود نیک ہے نہیں، تعویذی کام کر جا. اب پہلے خود سچے بنو، خود اچھے بنو، خود نمازی بنو، خود حلال کی کمائی کھلاؤ، خود پاکیزہ روزی کھلاؤ، ماں حیا والی بنے، پردے والی بنے، شعور والی بنے، کبھی تو بچہ نیک. ادھر کیا کہا، آنکھوں سے دیکھتی نہیں، پیروں سے چلتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں. مائک نہیں بولنے دے گا یار تمہارا، اس کو ایسا کرو کہ آواز کیوں کھینچ رہا ہے. بولیے یا رسول اللہ. آنکھوں سے دیکھتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں، اور پیروں سے چلتی نہیں. سیب کھایا تھا، ندی میں بہا گیا تھا اس سیب کے لیے. پھر سوچا کہ زندگی آج ہے کل نہیں ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کی اپاہج لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہیں، لیکن سیب کی معافی معاف کر دیجیے. اللہ اکبر. اب نکاح ہو گیا. نکاح ہونے کے بعد جب بات کرنے کے لیے شب زفاف میں حضرت شیخ ابو صالح اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو اللہ اکبر. انہوں نے تو یہ سوچا تھا میری بیوی آنکھوں سے اندھی ہوگی، میری بیوی پیر سے اپاہج ہوگی، میری بیوی کان سے سنتی نہیں ہوگی. لیکن وہاں جب جا کے دیکھا تو اتنی خوبصورت بیوی، کیا شرما گیا. الٹے پیر بھاگ کے آئے کہ حضرات سسر صاحب سے بولے سسر صاحب ادھر آئیے. بولے کیا بات ہے؟ بولے روم میں جو بیٹھی ہے حسینہ جمیلہ یہ میری ہے یا کوئی اور بھیج دی؟ بولے نہیں آپ کی ہی وائف ہے، آپ کی ہی ذرا پوتنی بہت ہے، آپ کی ہی بیوی ہے. بولے آپ نے تو کہا تھا آنکھوں سے دیکھتی نہیں، پیروں سے چلتی نہیں، کانوں سے سنتی نہیں. وہ تو حسین ہے، وہ تو جمیل ہے، وہ تو خوبصورت ہے. تو اس وقت حضرت نے فرمایا، آپ کے سسر نے فرمایا بیٹے یہ تیرا امتحان چل رہا تھا، یہ تیری آزمائشیں چل رہی تھی، میں تو تجھے چیک کر رہا تھا، لیکن تو امتحان میں کامیاب ہو چکا ہے، کامران ہو چکا ہے. میری نیک لڑکی کے لیے تو جیسے لڑکے ہی کی ضرورت تھی. جو لڑکا اتنا نیک کہ بھول چوک سے سیب کھا لے تو اتنا پچھتاوا وہ جان بوجھ کے تو کبھی کھائے گا ہی نہیں. اتنا ہی پاکیزہ لڑکی تھی وہ جو میں نے بچی کے لیے کہا تھا آنکھوں سے دیکھتی نہیں، اس لیے کہا تھا زندگی ہو گئی، اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے. پیروں سے لگڑی ہے اس لیے کہا تھا زندگی ہو گئی، کبھی گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، کانوں سے بری بات سنی نہیں. ارے جب ماں اتنی نیک ہے کہ آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھے نا، کانوں سے بری بات سنے نا، گھر سے باہر قدم نکالے نہیں، اور باپ جب اتنا نیک ہے کہ سیب دیتا ہوا کھا لے تو 12 سال باپ کی غلامی اور خدمت کرے. تو جب باپ اتنا نیک ہو، ماں ہی نہیں نیک ہو، جب دونوں کا ملن ہوتا ہے تب غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ کی آمد، مرحبا دلدار کی آمد، مرحبا نعرہ تکبیر. تو اللہ اکبر. قرب المدار کے جلسے میں آنے والوں اگر چاہتے ہو اولاد نیک ہو تو تعویذ سے پہلے اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ. باپ بھی نیک بنے، ماں بھی نیک بنے. پہلے باپ نیک تھے، ماں نیک تھی تو ان کے گھر میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوا کرتے تھے، سلطان محمود غزنوی جیسے پیدا ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آج تو ڈھیلے سیالے پیدا ہو رہے ہیں، گڈو پپو لڈو بندو خوشبو بدبو یہ چیزیں پیدا ہو رہی ہے، اس لیے کہ میٹیریل تک تمہارا اوپر سے ہی خراب ہے. اللہ اکبر. اندر جو بیٹا حضرات جو
دنیا میں سبھار جو بیٹا آئے گا وہ بھی للو پنجو ٹی وی مریض نظر آئے گا اور اس کی صفت بھی ایسی ہوگی کہ کبھی آپ کی سنے گا نہیں. آج دیکھو نوجوان کو کوئی جوئے میں ملوث ہے, کوئی شراب میں ملوث ہے, کوئی زنا میں ملوث ہے, کوئی بدکاری میں ملوث ہے, کوئی باپ کو گالی بک رہا ہے, کوئی ماں کو گالی بک رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس میں سب سے پہلے قصور ماں باپ کا ہے. آپ نے بچپن میں جو پودا تھا اس کو سنبھالا نہیں, اس کو سنوارا نہیں. جب پودے کی پرورش کرنی چاہیے تھی, تربیت کرنی چاہیے تھی, جب تک تو تم نے ہوٹلوں پر بیٹھ کے 2-2 بجے تک اپنا ٹائم پاس کیا. اور ماں کو جب اپنی بیٹی کو باحیا بنانا چاہیے تھا تو ماں تو پرکٹی بن کے ہوٹلوں میں جاتی تھی, ماں تو پرکٹی بن کے میریج گارڈن میں جاتی تھی. اس سے کہتے تھے برقع پہن کے چلی جا, نہیں میں نہیں جا سکتی. اس سے کہتے تھے بھائی اللہ اکبر کبیرہ حسن و جمال شوہر کے لیے ہے, حضرات دوسرے کو مت دکھا. نہیں, وہ کہتی تھی نہیں ہم کسی کے نہیں سنیں گے, عالم کی نہیں سن سکتے, مفتی کے نہیں سن سکتے, مولانا کی نہیں سن سکتے. اے نوجوانوں, یہ تمہارے لیے بھی درس اور عبرت ہے, اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس اور عبرت ہے کہ اللہ اکبر یقیناً جو بچے کی جو کلاس ہوتی ہے سب سے پہلے ماں کی گود ہوا کرتی ہے. ماں کی گود بہت پہلی یونیورسٹی ہوا کرتی ہے, ماں کی گود بہت پہلا مدرسہ ہوا کرتا ہے. چاہتے ہو اولاد نیک ہو, تم بھی نیک بنو, اسلامی بہنیں بھی نیک بنے. لیکن وہ سوچیں گی کہ نہیں اللہ اکبر ہم تو چاہے بال کھلے رکھیں یا بال ڈھانپ کے رکھیں, ہم چاہے برقع پہنے یا ہم چاہے برقع پھینک دیں, ہم چاہے میک اپ کریں ہم چاہے میک اپ نہ کریں, یہ ہماری مرضی, ہم کسی مولانا کی نہیں مانیں گے. اے نوجوانوں اگر تم یہ کہتے ہو ہم ہاتھوں میں اللہ اکبر کبیرہ کڑے پہنے یہ ہماری مرضی, کانوں میں بالیاں پہنے یہ ہماری مرضی, ہم پھٹی ہوئی پینٹ پہنے یہ ہماری مرضی. اللہ اکبر, جن لوگوں نے یہ کہا کہ حضرات ہماری مرضی ہم جیسے چاہے ویسے پھرے, جن بچیوں نے یہ کہا ہم برقع پہنے یا برقع پھینکے, ہم میک اپ کریں یا نہ کریں, ہم زلفیں پھینک رکھیں یا زلفیں اتار کے رکھیں یہ ہماری مرضی. تو تاریخ میں دیکھیے اگر جو مصطفیٰ کے نقش قدم کو چھوڑ کے اللہ اکبر دنیا میں رہی تھی, کوئی تسلیمہ نسرین بنتی بھی نظر آ رہی ہے, تو ثانیہ مرزا بنتی بھی نظر آ رہی ہے, کوئی بمبئی کی فاحشہ بنتی بھی نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم سے دور چلیں گی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے دور چلیں گی, حضرات وہ کبھی وہ نہ سدر سکتی ہے نہ ان کی اولادیں سنور سکتی ہے. وہ جو کہتی ہیں کہ ہم تو فیشن میں رہیں گے, ہم تو آوارہ رہیں گے, ہم تو انگلش مین بنیں گے. ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر بھی بنیں گے, آپ افسر بھی بنیں گے, آپ انجینئر بھی بنیں گے, آپ وکیل بھی بنیں گے, لیکن سب سے پہلے دیندار ضرور بن جائیں گے, سب سے پہلے معلمہ ضرور بن جائیں گے, سب سے پہلے عالمہ ضرور بن جائیں گے. اور جو لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہم معلمہ نہیں بنیں گے, ہم حدیث نہیں پڑھیں گے, ہم اللہ اکبر کبیرہ اسلام کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے, ہم تو MBA کریں گے, فارمر کریں گے, لاور کی پڑھائی کریں گے, ہم تو دنیا کو دیکھیں گے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو, آپ کا بچہ جب دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہی پہلے دن اس کو الف سے لے کے یا تک سکھا دینا, اے سے لے کے زیڈ تک ABCD سکھا دینا, کا سے لے کے کھا گا سب کچھ سکھا دینا. تو وہ کہیں گی مولانا بچہ تو 3 سال کے بعد بچہ بولنا سیکھتا ہے, ہم پہلے نہیں سکھا سکتے, ہم پہلے یہ کام نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو میں یہ کہتا ہوں وہ تمہاری دنیاوی معاملات تھے اس لیے تم بچوں کو کچھ نہ سکھا سکی, لیکن جن لوگوں نے یہ کہا تھا, جن اسلامی بہنوں نے یہ کہا ہمارا جسم تو ہے لیکن مرضی مصطفیٰ کی چلے گی, ہمارا جسم تو ہے لیکن زندگی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق کٹے گی, حضرت عائشہ کے مطابق کٹے گی, حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مطابق کٹے گی. ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ ان کے بچے دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں, ابھی تو ماں کے شکم میں پل رہے ہیں. ماں کے دنیا میں آنے کی تو بہت بڑی بات ہے, اللہ اکبر ابھی شکم میں پل رہے ہیں. ان ماؤں نے اپنے بچوں کو ABCD نہیں سکھایا, الف سے لے کے یا تک نہیں سکھایا, بلکہ ایک پارے کا نہیں بلکہ 18 پاروں کا حافظ قرآن بنا دیا. اپنے پیٹ کے اندر ہی 18 پاروں کا حافظ قرآن بنا دیا. اس لیے بنا دیا, انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی, ہم جو چاہیں کریں. انہوں نے تو وہ نیک مائیں تھی کہ رات جب تک اللہ اکبر دنیا بھی کام نہیں کرتی تھی, جب تک 18 پارے پڑھ نہیں لیا کرتی تھی. حضرات ان سے پوچھا گیا آپ کا بچہ 18 پارے
پاروں کا حافظ قرآن کیسے بن گیا؟ تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں جب تک کوئی کام نہیں کرتی تھی میں 18 پارے پڑھ نہیں لیا کرتی تھی، ادھر 18 پارے پڑھتی تھی ادھر میرا بیٹا حافظ قرآن ہوتا چلا جاتا تھا۔ اس لیے حضرات آپ کا بھی نیک ہونا ضروری ہے اور ماں بہنوں کا بھی نیک ہونا ضروری ہے۔ دنیا آج ہے کل نہیں ہے، اس لیے قبر میں سب کو منہ دکھانا ہے۔ بات بڑی طویل ہو رہی ہے، کچھ مختصر انداز میں عرض کر کے بات کو اپن اختتام پذیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بات یہ چل رہی تھی، باپ نیک ہوتا ہے، ماں نیک ہوتی ہے، تب اولاد نیک ہو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی قطب المدار کے والد نیک تھے، ان کی والدہ نیک تھی، اس لیے ان کے گھر میں قطب المدار تشریف لے آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے، قطب المدار فرماتے ہیں، ان کی والدہ فرماتی ہیں، اللہ اکبر، جب میرا بیٹا 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو گیا تو آپ کے والد ملک شام کے اندر ایک عالم صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے گئے، ان کو گھر پر لے کر آئے اور ان کی بسم اللہ خوانی کروائی۔ اس کا مطلب بسم اللہ خوانی کروانا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، بزرگوں کی سنت ہے۔ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے لیے ہوئے، آپ بھی یہ کام کیا کرو، حافظ صاحب کو بلا کر، عالم صاحب کو بلا کر، قاری صاحب کو بلا کر، آپ بھی 4 سال 4 مہینہ 4 دن کا بچہ ہو جائے تو اپنے بچے کی بسم اللہ خوانی کرایا کرو۔ اس کے بعد قطب المدار کی شان وہ ہے، جب تھوڑے بڑے ہوئے ان کو شوق پیدا ہوا کہ میں پورا قرآن حفظ کروں گا، پورا قرآن۔ اب اللہ اکبر، اتنا شوق چڑھا قطب المدار کو اللہ نے پورے قرآن کا حافظ بنا دیا، پورے قرآن کا حافظ۔ اب آپ نے ہسٹری میں سنا ہوگا کہ غریب نواز حافظ، غوث اعظم حافظ، ہر ولی حافظ، لیکن یہ سنا کہ کوئی توریت کا حافظ، زبور کا حافظ، انجیل کا حافظ، لیکن اللہ نے قطب المدار کو وہ شان اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ قطب المدار جہاں قرآن کے حافظ تھے، وہاں توریت کے بھی حافظ تھے، زبور کے بھی حافظ تھے، انجیل کے بھی حافظ تھے۔ تمام چیزوں کو اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا تھا، تمام کتابوں کا اللہ نے حافظ بنا دیا تھا۔ علوم کینیا کے بھی حافظ، علوم سینیا کے بھی حافظ، علوم دینیا کے بھی حافظ، علوم اصلیہ کے بھی حافظ، علوم نقلیہ کے بھی حافظ، علوم شرعیہ کے بھی حافظ۔ وہ کون سا علم تھا جس کے آپ حافظ نہیں تھے؟ تمام علوم اللہ نے آپ کو بغیر دیکھے یاد کروا دیے۔ وہ قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تمام چیزیں پڑھ لی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو مکے جانے کا کہاں پہ؟ تھوڑا اوپن رکھ، مکہ کہ میں حج پہ جاؤں گا۔ حضرات محترم، حج پہ جانے کے لیے روانہ ہونا تو آپ نے سوچا کہ حج سے پہلے مجھے بیت المقدس جانا چاہیے، قبلہ اول بیت المقدس ہے، وہاں پہ جانا چاہیے۔ تو وہاں گئے نہیں، قبلہ اول بیت المقدس میں آ گئے۔ جب بیت المقدس میں آئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑے ولی بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایسا لگا قطب المدار کو کہ بایزید بستامی میرا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی حضرت بایزید بستامی نے قطب المدار کو دیکھا، آپ نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا۔ مرید بنا کے آپ کا سلسلہ قطب المدار کا حضرت بایزید بستامی نے حبیب عجمی سے جوڑ دیا، اور حبیب عجمی نے آپ کا سلسلہ حسن بصری سے جوڑ دیا، حسن بصری نے آپ کا سلسلہ علی سے جوڑ دیا، اور علی نے قطب المدار کا سلسلہ مصطفیٰ سے جوڑ دیا۔ وہ شان ہے قطب المدار کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر گھر آئے، پھر واپس حج کی بات چلی۔ اللہ اکبر، 3 سال تک آپ نے خدمت کی۔ اس کے بعد بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، وصال ہو گیا۔ اس کے بعد واپس گھر تشریف لے آئے قطب المدار۔ گھر آئے تو پھر اللہ اکبر ایک امنگ چڑھی کہ حج ابھی کیا نہیں، حج پہ جانا چاہیے، مصطفیٰ کا روزہ دیکھنا چاہیے۔ والدہ کو پاس میں بٹھایا، والد کو پاس میں بٹھایا۔ قطب المدار نے عرض کیا، والد میں حج کو جانا چاہتا ہوں، والدہ میں حج کو جانا چاہتا ہوں، آپ اجازت مرحمت فرمائے اور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ جہاں حج کا معاملہ ہے ہم تمہیں روک نہیں سکتے، جہاں دین کی خدمت کا معاملہ ہے ہم تمہیں روک نہیں سکتے، جاؤ حج پہ بھی جاؤ اور دین کی خدمت بھی کرو، لیکن یہ میری اور آپ کی آخری ملاقات ہے، اب تم سے کبھی زندگی میں ملاقات نہیں ہوگی۔ آپ کے والد صاحب نے فرمایا تھا کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ قطب المدار نے
اور اجازت لینے کے بعد روانہ ہو گئے. کہاں پہنچے؟ کعبہ پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ مکہ مکرمہ پہنچ گئے. کعبے کا طواف بھی کیا، صفا و مروہ پہ گھوڑے، زمزم کا پانی بھی پیا، عرفات کے میدان کی حاضری بھی تھی، مزدلفہ کے میدان کی حاضری بھی تھی، تمام ارکان جو حج کے تھے وہ ادا کر دیے. اس کے بعد مکے سے مدینہ جانا ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے جہاں ہر عاشق تڑپتا ہے، ہر دیوانہ تڑپتا ہے، ہر فرزانہ تڑپتا ہے، ہر مستانہ تڑپتا ہے کہ اللہ اکبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں کب پہنچوں گا، کب پہنچوں گا. اب جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے دیار پہ اللہ اکبر جانے لگے تو حضرات اللہ اکبر دل اتنا اندر سے خوش ہو رہا تھا جو اعلیٰ حضرت اس اشعار میں کہے گئے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. اللہ اکبر بلبل مدار چلتے چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے مصطفیٰ کے روزے تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ مصطفیٰ کے روزے تک پہنچے. اب ایک صدا لگائی قطب المدار نے. کیا صدا لگائی؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جیسے ہی یہ صدا لگائی قطب المدار نے قسم خدا کی جتنے بھی پردے تھے سب ہٹ گئے، جتنے بھی پردے تھے سب ہٹ گئے. اور قطب المدار بتاتے ہیں کہ مصطفیٰ کا جلوہ مجھے سامنے نظر آنے لگا، مصطفیٰ کا چہرہ مجھے سامنے نظر آنے لگا. الفاظ کچھ بھی رہے ہو لیکن ان کے دل کی بات یہی رہی ہوگی مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد اللہ کی سرتا بقدم شان ہے گے انسان کی انسان وہ انسان ہے گے. قرآن کو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. جب مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا یہی حالات رہے ہوں گے، مصطفیٰ کا دیدار کیا ہوگا یہی حالات رہے ہوں گے. اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، قطب المدار مصطفیٰ کی زیارت کر رہے ہیں. اور اس کے بعد اپنے الفاظ میں کچھ بھی کہے ہو لیکن بات وہ بھی کہی ہوگی جو اعلیٰ حضرت کے کر چلے گئے مصطفیٰ کو دیکھ کر. آج جو کہتے ہیں ماشاءاللہ نبی مر گئے، ولی مر گئے، لیکن اعلیٰ قطب المدار نے تو دیکھ کے یہی کہا ہوگا جو اعلیٰ حضرت بول گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. بے شک وہ قطب المدار نے مصطفیٰ کا دیدار کیا. اس کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے اے قطب المدار اب پہنچ جاؤ نجف. کہاں پہ پہنچو؟ نجف پہنچ کے علی کا فیض بھی حاصل کرو، علی کا فیض حاصل کرو. اور علی کا فیض حاصل کرنے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو جانا. اللہ اکبر. قطب المدار علی کی بارگاہ نجف پہنچے. نجف پہنچنے کے بعد علی کا فیض حاصل کیا. اس کے بعد حکم ہوا ہندوستان جاؤ، بھارت جاؤ، انڈیا جاؤ، دین کی خدمت کرو. پلین نہیں چلتا تھا، کوئی پرائیویٹ جیٹ نہیں چلتا تھا، کوئی سسٹم نہیں تھا، کشتی کا معاملہ تھا. کشتی میں انڈیا آنا تھا. حضرت قطب المدار کشتی میں روانہ ہوئے، کشتی پر سوار ہوئے. کشتی پر سوار ہونے کے بعد آپ جانتے ہیں آپ بھی کشتی میں سوار تھے. کچھ مشرکین لوگ سوار تھے جو اسلام کو نہیں مانتے. اللہ اکبر. اب آپ نے کشتی میں ایک دن کا سفر تو رکھتا نہیں، 4 گھنٹے کا سفر تو رہتا نہیں، مہینوں کا سفر تھا. اللہ اکبر. بات چیت ہونے لگی، سارے معاملات ہونے لگے. آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، مصطفیٰ کو نہیں مانتے، شریعت کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے. لیکن آپ نے پہلے پیار سے سمجھایا جو قرآن نے بتایا نا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. دین کی جو خدمت کی جائے، دعوت جو بلائی جائے وہ پیار سے بلاؤ، نصیحت حکمت کے ساتھ کرو، تبلیغ حکمت سے ساتھ کرو. حضرت قطب المدار نے لوگوں کو تبلیغ کی خدمت حکمت کے ساتھ تبلیغ کرنا شروع کر دی. لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے. آخر میں انہوں نے ایک شریعت رچا کہ یہ ہمارے معبودان باطلہ کو برا کہتے ہیں، یہ سمندر کے اندر کشتی چل رہی ہے، ایک کام کرو انہیں سمندر کے اندر ہی ڈال دو. یہ اللہ اکبر پلان بنا دے تھے قطب المدار کو سمندر کے اندر ڈالنے کا. حضرات کے محترم لیکن اللہ رب العزت جس کو بچانا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جس کو خدا مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. اور بات یاد رکھ لینا جو دین کی خدمت کرتا ہے، پیغمبر اعظم کی شریعت کے لیے نکلتا ہے، خدا اس کو اٹھاتا ہی ہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں پروردگار نے ابو
الحکم کو گرایا، ابو جہل بنا دیا، پروردگار نے بلال کو اٹھایا، زمانے کا ہلال بنا دیا، پروردگار نے یزید کو گرایا، ذلیل و خوار بنا دیا، حسین کو اٹھایا، شہیدوں کا سردار بنا دیا، پروردگار نے پرتھوی راج کو گرایا، بھکاریوں سے بدتر بنا دیا، معین الدین کو بچایا، اٹھایا، ہند کا سلطان بنا دیا، سبحان اللہ، تھانہ بھون پہنچا دیا، احمد رضا کو اٹھایا، گھر گھر سلام، سبحان اللہ۔ تو اللہ جسے اٹھائے بچائے اسے کون گرا سکتا ہے؟ تو اللہ کو بچانا تھا، قطب المدار بچانا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کچھ دیر چلنے کے بعد یہ جب ان کے دماغ میں بات آئی کہ اس بندے کو مٹانا ہے، سمندر میں گرانا ہے، اچانک ایک طوفان سمندر سے اٹھتا ہے، وہ کشتی الٹی سیدھی انگرائیاں لیتی ہے اور وہ گرنے والی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جن کی نیت خراب تھی، جو حضرت کو مارنا چاہتے تھے، وہ تو سمندر کے اندر ہوتے چلے گئے، ڈوبتے چلے گئے، لیکن اللہ نے حضرت قطب المدار کی وہ حفاظت فرمائی کہ ایک تختہ آٹومیٹک آپ کی طرف آ گیا، آپ اس پر سوار ہو گئے، آپ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، بلکہ اس تختے پر سوار ہوتے ہوتے 3 دن تک چلے، اور اللہ نے وہ کرم فرمایا، 3 دن کے اندر بھارت کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ بھارت کی سرزمین پر قطب المدار نے سب سے پہلے قدم کس جگہ رکھا؟ گجرات کی سرزمین پر رکھا، اور یہ گجرات کی سرزمین کی خوش نصیبی ہے کہ سرکار قطب المدار کے قدم کو جس زمین نے چوما وہ کہیں اور کی زمین نہیں، گجرات کی سرزمین تھی۔ اللہ اکبر، جب چوما اس کے بعد حضرات گجرات پہنچ رہے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اب ایک بار دیکھی ولی کی شان کیا ہوتی ہے۔ جب آپ کشتی پر سوار ہوئے، کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد بھارت پہنچے، گجرات پہنچے۔ ہم 1 دن کا سفر کر لے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، انہوں نے تمہیں پتہ نہیں کتنے دنوں کا سفر کیا، کپڑے میلے ہو گئے، پانی میں ہو گئے، کچیلے ہو گئے۔ جب ہندوستان کے حالات دیکھے تو بھی مدار دیا، عرض کیا اللہ یہاں تو بہت دین کی خدمت کی ضرورت ہے، اگر میرے کپڑے ایسے ہی رہیں گے تو میں کپڑے دھوؤں گا یا دین پھیلاؤں گا، ان کو صاف کرتا رہوں گا یا دین کا کام کروں گا۔ عرض کی مولا ایک کام کر، مجھے ایسے کپڑے پہنا دے جو کبھی گندے ہی نہ ہوں، مجھے ایسے پاک کپڑے دے دے جو کبھی گندے ہی نہ ہو، میلے نہ ہو، کچیلے نہ ہو، کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے، آٹومیٹک صاف ہی رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے بعد عرض کیا اللہ اس کے نہ اور من نے کہ جب بھوک لگے گی مجھے تو کھانا بنانا پڑے گا، جب کھانا بناؤں گا تو دین کی خدمت کا ٹائم نکل جائے گا، یا اللہ ایک کام کر دے، کپڑے بھی ایک جوڑا پہنا دے جو کبھی خراب نہ ہو، اور مجھے زندگی میں ایسا کر دے کہ کبھی بھوک ہی نہیں لگے۔ اللہ اکبر۔ واپس اللہ کی طرف سے حضرات دعا قبول ہوئی، حضرت خضر آپ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد آپ کو مدینہ طیبہ لے